نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر مکی کا ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا باب پڑھ رہے ہیں، اور مدرس حرم حضرت شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم کے یہ الفاظ ہم پڑھ رہے تھے کہ شیطان جو ہے وہ دو طریقوں سے، دو حربوں سے حملہ کرتا ہے۔ ایک ہے شبہات کے ذریعے اور دوسرا ہے شہوات کے ذریعے۔ شبہات کے بارے میں ہم نے کئی باتیں پڑھی، ایک آدھ بات اور بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اور بھی شبہات ہیں، حتیٰ کہ جدید دنیا کے اندر مسلمانوں کا اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں اسلام میں جہاد دفاعی تو ہے لیکن ابتدائی نہیں ہے۔ کوئی اگر تم پر ظلم کرے یا تمہارے ملک پر حملہ کرے تو تم دفاع کرو، لیکن یہ نہیں کہ ابتدا کر کے کافروں سے لڑو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو ان لوگوں کو جہاد کرنے کی اجازت ملی جن پر ظلم کیا گیا۔ اصل میں جہاد ایک ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے دفاعی، ایک جہاد ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اقدامی۔ دفاعی جہاد پر عموماً یہ لوگ بات نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ اقدامی پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یہاں فرمایا گیا کہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ملک پر حملہ کرے، آپ کے اوپر حملہ کرے، تو آپ جواب میں جو کارروائی کریں گے، جو بھی جواب دیں گے وہ دفاعی ہوگی۔ اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کریں، اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے، اقدامی پر بحث کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں جہاں دفاعی جہاد ہے وہاں اقدامی جہاد بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اپنے مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اب دیکھیں نا کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز کو ادا کرو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کے احکام ہیں تو نماز کے مسائل بھی ہیں یا نہیں؟ نماز کے مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں، اچھا فضائل بھی موجود ہیں، مسائل بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جیسے زکوٰۃ ہے، نماز کا حکم دیا گیا تو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں زکوٰۃ کے جہاں احکام ہیں وہاں مسائل بھی ہیں یا نہیں؟ جیسے ابھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو جیسے نماز کی شرائط ہے نا، تو یاد رکھیے گا کہ فقہا نے لکھا ہے زکوٰۃ کی 3 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے بھی جہاں احکام ہیں وہاں مسائل ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کا جہاں حکم ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں روزے کے مسائل بھی ہیں یا نہیں؟ اچھا حج کا جہاں حکم ہے تو حج کا جہاں احکامات ہیں وہاں حج کے مسائل بھی ہیں۔ اسی طرح جہاں جہاد کا حکم ہے وہاں جہاد کے مسائل بھی ہیں۔ جیسے علماء نے نماز کی مسائل پر کتابیں لکھی، ویسے ہی جہاد کے مسائل پر کتابیں لکھی، اور جیسے علماء نے نماز کے فضائل پر کتابیں لکھی ویسے ہی جہاد کے فضائل پر لکھی۔ آپ اور ہم جہاں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ان سب کے احکامات اور مسائل کا انکار نہ کریں، وہاں جہاد کے بھی احکام اور مسائل کا انکار نہ کریں، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے دیکھیں ایک بڑے مشہور ہے نا اپنا جو ہے وہ فضائل اعمال،
بڑی مقبول کتاب ہے فضائل اعمال. اس میں آپ کو فضائل نماز ملے گا، فضائل رمضان ملے گا رسالہ، فضائل درود شریف ملے گا، فضائل ذکر ملے گا، فضائل تبلیغ ملے گا. اچھا اسی طرح آپ سنیں کہ ہمارے ایک، اب تو خیر نہیں، تقریباً لگ بھگ 8 صدیاں گزر گئیں، انہوں نے صرف ایک کتاب جہاد پر لکھی، اور تقریباً آج سے کوئی 15 سال پہلے اس کا اردو ترجمہ کیا گیا، اور وہ کتاب بھی چھوٹی موٹی نہیں، تقریباً 800 صفحات میں چھپی ہے. وہ اردو میں اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا، اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ کتاب 800 صفحات میں آنے کے باوجود بھی تلخیص میں ہے. خلاصہ کیا؟ خلاصہ. اس کا نام ہے فضائل جہاد. اب جہاں اس میں فضائل جہاد پر آپ کو آیات احادیث طیبہ ملیں گے، وہاں آپ کو مسائل بھی ملیں گے. اور اگر آپ اتنے دور نہ جائیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند و پاک، ان کا ایک رسالہ ہے جہاد کے مسائل پر. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے احکامات ہیں، وہاں ان کے مسائل ہیں، اسی طرح جہاں جہاد کا مسئلہ ہے تو وہاں اس کے احکامات ہیں، تو اس کے مسائل بھی ہیں. بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ بس یہ ہے اس کا خلاصہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک ہے دفاعی اور ایک ہے اقدامی. دفاعی پر عموماً کوئی اعتراض نہیں کرتے، کیوں؟ وہ خود کیسے بچیں گے؟ اس پہ تو عمل ذرا اب وہ خال خال رہ گئے نا کہ ادھر تھپڑ لگے تو یہ بھی آگے کرو. نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگ؟ یہ ذرا پروٹیسٹنٹ اگر اس پر عمل کریں تو پھر پروٹیسٹنٹ کیسے بنیں گے؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمارے مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں پر پتھر وہ مارتے ہیں جو خود شیشے کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے خیر بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں یہ عام طور پر اس پر جو ہے نا دفاعی پر اعتراض نہیں کرتے، اقدامی پر کرتے ہیں، لیکن جہاں اقدامی جہاد کا حکم ہے وہاں اقدامی جہاد کے احکامات اور مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو خیر بہرحال میں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل کر دی ہے. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ عام طور پر اس کے حوالے سے شک شبہ ڈالا جاتا ہے کہ جی اقدامی جہاد تو ظلم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اسی طرح کے عام طور پر ایک اور شبوں کا مجھے خیال آیا، وہ بھی سنتے جائیں، وہ تو یہاں نہیں لکھا ہوا. آپ کو یاد ہوں گے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا جو دور تھا نا وہ، خیر بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. بس ایک موٹی سی بات سنیں. کسی کے ذہن میں ایک شبہ ڈال دیا کہ مسلمان اپنا مردہ دفناتے ہیں، لیکن جو فلاں ہے نا وہ تو جلا دیتے ہیں. تو وہ جو تھا نا اس کے ذہن میں یہ شبہ ڈال دیا کہ جلانے کے بعد ذرا ایک تو جگہ بھی بچ جاتی ہے اور پھر تعفن بھی نہیں پھیلتا. یہ تو جو ہے وہ ذرا بڑا صحت کے خلاف بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس نے جب یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے پیش کیا کہ حضرت آپ حضرات تو جو ہے نا وہ دفناتے ہیں مردے، لیکن وہ جو ہے نا فلاں تو جلا دیتے ہیں، تو یہ ہے اور وہ ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دی ہے نا، ان میں ایک بڑا زبردست الزامی جواب، اپنی جگہ تحقیقی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو کچرا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جلایا جاتا ہے اور خزانہ جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے. تو بہرحال خیر کہ یہ ایک شبہ تھا. ایسے ہی ہمارے ایک اور عالم تھے، میں حکمتاً ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، حکمتاً ان سے، حالانکہ یہ اعتراض بھی بڑا پرانا ہے، شبہ کہ جی مسلمان جو ہے نا وہ جس جانور کو خود ذبح کر کے مار دیتے ہیں کہتے ہیں حلال ہے، لیکن جو اپنی موت مر جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں حرام ہے، بلکہ بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بڑا پرانا وسوسہ ہے. تو حضرت نے جو اس کا جواب دیا وہ ہے بڑا
بہرحال اب میں یہاں بیان کروں گا تو پھر آپ حضرات ناراض ہو جائیں گے، بلکہ شاید کئی سلیم طبیعتوں پر وہ بوجھ گزرے گا، ورنہ بڑا یعنی الزامی اور تحقیقی جواب ہے، لیکن خیر بہرحال اپنے موقع کا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت نے سمجھایا ہے کہ اس طرح کے یہ وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، اور آپ کو اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیا پڑھ کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحسن الحسین میں لکھا ہے، الحسن الحسین میں لکھا ہے کہ جو شخص ہر روز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار پڑھ لیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیں گے کہ شیطان کے وسوسوں سے اس کی حفاظت کر۔ اس لیے یہ بڑا آسان ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب اگلی بات سنیں، ایک تو ہے شبہات، دوسرا کیا تھا؟ شہوات۔ اب سنیں ذرا، اس کا بھی تھوڑا سا سن لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شہوات کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، اس نے سوچا کہ یہ پانی پینا کیسا ہے، تو شیطان کہتا ہے پیاس بجھاؤ، کسی سے کیا پوچھتے ہو۔ ہر آدمی جوانی کی حالت میں کہتا ہے کہ فیشن کروں، میرے ساتھ پریاں ہوں، اگر وہ کوکاف کی ہوں تو زیادہ بہتر ہوتی ہیں، میں ان کے ساتھ اڑتا پھروں۔ شیطان کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرو، کیونکہ اگر یہ چیزیں گناہ تھیں تو پھر اللہ نے بنائی ہی کیوں ہیں؟ اگر حسن و جمال کو دیکھنا منع ہوتا تو اللہ پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ وسوسہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اس وسوسے کا تعلق کس سے ہے؟ شہوات۔ کیا ہے؟ شہوات۔ اس کا بقیہ قصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ